کیوں اتنے کیسز میں سزا ضروری ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، رانا صاحب نے بھی ذکر کیا، اور یہ اکثر جگہ پہ ذکر ہوتا ہے کہ جی سزا تو ہونی تھی، اس وقت اس کو ہونی تھی، اس وقت ان کو ہونی تھی۔ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جو نوجوان سن رہے ہیں، ہم ان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا نظام ہے؟ 2018 والا میسج دے رہے ہیں۔ وہی میں نوجوان تھوڑے جو نہیں، میں یہی بتا رہا ہوں نا، اس وقت ملک میں نوجوان ہی تھے کیا؟ نہیں، اس وقت بھی تھے نا۔ کیا ہم میسج دے رہے ہیں کہ جو ریاست کے ساتھ ایک شہری کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں آئین قانون بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ رشتہ اس طرح توڑ دیں گے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ ڈونٹ وری اباؤٹ آئین قانون، یہ ہونا تھا، میاں صاحب کو فارغ کرنا تھا، خان صاحب کو فارغ کرنا تھا، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایسا پروڈکٹیو شہری پیدا کریں گے؟ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے، بٹ اس میں پرابلم کا ہے۔ آپ بات چلے گئے شہری کے پر، لیٹ می برنگ یو تھوڑا سا پیچھے۔ یہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز کا حصہ بننے کو تیار ہیں یا نہیں۔ تو میں 2018 میں بھی کوئی بنا تھا جو ایک بینیفیشری ہوگا نا، جب کسی کے اوپر تلواریں لگ رہی تو کوئی بینیفیشری بھی تھا۔ آج صورتیں بدل گئی ہیں، شکلیں بدل گئی ہیں، سیاستدانوں کو آج بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے۔ جی، تو یہ آج میں دیکھ رہا تھا مریم نواز صاحبہ کو وہ سیلیبریٹ کریں گی، بار بار مٹھائی کھائی ان میں سے کسی نے، بلاول نے بھی اور انہوں نے آرام سے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ہوتا ہے۔ کیا ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ دوسری بات، یہ جو سارا کیس ہے نا، اس میں جو اصل ہیرا مجھے نظر آیا نا، وہ گواہ تھا جس نے وہ جو وہاں پہ جو گواہی دی ہے، جو پروسیکیوشن کا سٹار وٹنس، عمران بشیر مسیح، جس نے گراموں میں ہیرے کو تولا، اور اس اچھا وہ ہے کیا پارٹ ٹائم سیلز مین؟ جی، پارٹ ٹائم اسپیئر پارٹس کی دکان پہ کام کرتا ہے، بالکل انٹر پاس ہے۔ جس عباسی کا ذکر ہوا وہ بھی ملازم تھا اسلام آباد، توشہ خانہ کا، ہاں وہی گھڑی والا، وہ بھی ملازم تھا۔ کون سا؟ جو جنا سپر مارکیٹ والا؟ نہیں، وہ شفیق نام تھا اس کا، مطلب وہ بھی ملازم تھا۔ نہیں، مالک نے تو کہا میں تو 5 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، میں رسید دے دوں۔ دوسری بات یہ جو سارا یہی کہا تھا نا۔ اب اور مارکیٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، من لو اگر تو تاری مہربانی ہوگی، ادھر یہ حسن ایوب صاحب بیٹھے تھے جب یہ نیا کیس آیا، تو انہوں نے کہا شفیق نے، میں نے اس کو مذاق میں کہا کہ تو نے گھڑی بیچ کر پراڈو خرید دی ہے۔ سو اس وقت جو لوگ یہ گھڑیوں کا کام کرتے ہیں اسلام آباد میں، سب کو پتا تھا گھڑی آئی ہے مارکیٹ میں اور بکی ہے۔ اچھا، دوسری بات لیکن اسی نے لکھا کہ بھائی میرے ملازم نے لکھ کے دی پرچی، میرے سے تو لی بھی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ صبح سے اگین گھڑی ہو رہا ہے، پر یہ جو کیس تھا یہ ہار کا کیس تھا، یہ اس میں گھڑی کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ صبح سے گھڑی چور ہار کے ساتھ وہ خانہ کعبہ والی گھڑی تھی، اس میں سیٹ کا حصہ تھا۔ جو مین اس میں جو تھا کہ وہ جو ہار تھا، وہ اس کا جو ذکر تھا سارا کہ وہ اس کے اندر کتنے ہیرے لگے ہوئے، تو وہ سارا کیس تھا، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ باقی بات یہ کہ سزا دینا کیوں مقصود ہے، دیکھیں یہ تو پھر اس میں آپ کو پتا ہے کہ اور بھی ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک تاثر اس سزا سے یہ جائے کہ ان کی جماعت اب بالکل ختم ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کسی کا خیال یہ ہو ایک سزا سے بھی ہو جاتا ہے، وہ 4 سزائیں دینے کی کیا ضرورت؟ میں آتا ہوں اس کے اوپر۔ آئی ہیو این انٹرسٹنگ تھیوری، اب میں پولیٹیکل اینگل دیکھوں گا، مدر صاحب سے شروع کر لیتا ہوں، پھر واپس آپ سے پولیٹیکل اینگل پہ۔ مدر صاحب، میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے ابھی، انہوں نے کہا کہ جی ان فیصلوں سے آزاد لوگ توڑنا آسان ہو جائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان فیصلوں سے تحریک انصاف کا ووٹر مزید اپنے باہر نکل کے ووٹ ڈالیں گے؟ غم و غصہ تو ہوگا ووٹر کے اندر، تو آزاد زیادہ بڑھ جائیں گے، ان کو جب بڑھ جائیں گے تو اس کو استعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ شکریہ کاشف۔ دیکھیے، اگر اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہوتا، کوئی ایسی تاریخ میں ہمیں ایسی مثالیں ملی ہوتی کہ جہاں کسی پرائم منسٹر کو یا اس اسٹیچر کے کسی آدمی کو کوئی سزا ہوئی ہو اور اس کا ووٹر اس سے ناراض ہو کے الگ ہو گیا ہو اس بنیاد پہ کہ جی آپ نے جرم کیا ہے اور آپ کو سزا ملی ہے، کیوں نہیں ہوتا ووٹر الگ؟ کیوں نہیں سپورٹر الگ ہوتا؟ اس لیے کہ ہماری عدلیہ پہ اس کو اعتماد ہی نہیں ہے۔ وہ ان سارے مقدمات کو، اور اس سے پہلے دوسری پارٹی کے جب کسی لیڈر کو سزا ہوتی ہے تو اس وقت کی عدلیہ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی لیڈر ٹارگٹ کیوں ہے۔ آپ کچھ سال پہلے اٹھا کے دیکھ لیں، پی ایم ایل این کے سپورٹر کو دیکھ لیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی والوں کو دیکھ لیں، تو ایک پیٹرن ہے۔ اس پیٹرن میں میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ کسی لیڈر کو سزا ہوئی اور اس سزا کی بنیاد پر اس کے سپورٹرز اور ووٹرز نے اس کو مسترد کیا ہو۔ تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ایون وہ ہے، نیوٹرل ووٹر ہے، تو اس کے ذہن میں بھی اثر ہوگا، کہ وہ ایک پیٹرن دیکھ رہا ہے کہ صرف ایک لیڈر کے ساتھ ہی نہیں،
اس کی پارٹی کے ساتھ اس کا الیکشن سمبل، وہ ریلی کریں، ریلی ڈسپرس کر دی جائے، وہ جلسہ کریں، جلسہ ڈسپرس کر دیا جائے، نہیں الاؤ کیا جائے، تو وہ کہے گا یار یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. بہت سمپل سی لاجک ہے اس کے پاس کہ جی یہ ایک پیٹرن ہے، اس پیٹرن میں یہ سزا ہوئی ہے. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں اخلاقی جو معیارات ہیں وہ کیا تھے. مجھے تعجب 14 ایئرز امپریزنمنٹ کن کیسز میں ہوتی ہے؟ مرڈر کیسز، کڈنیپنگ فار رینسم کیسز، ٹیررزم کیسز. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح کے کسی مقدمے میں 14 سال کا مطلب عمر قید ہے. اور جب آپ عمر قید کہیں سزا لگاتے ہیں میکسیمم، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئیدر لائف امپریزنمنٹ اور ڈیتھ سینٹنس. اس میں یہ اتنی ایکسٹریم سینٹنس جو ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. سر وہ ویسے مجھے یاد ہے نیشنل سیکیورٹی کا جو ایشو تھا اس پہ 10 سال دی گئی. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. میں جیسے میاں صاحب کو ایک مرتبہ عمر قید کی سزا ہوئی تھی ہائی جیکنگ والے کیس میں مشرف کے پیریڈ میں، اور میں نے وہ پورا ٹرائل اٹینڈ کیا تھا، کور کیا تھا. اس وقت بھی یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ جن کو اغوا کیا گیا تھا بقول پروسیکیوشن کے، انہوں نے تو بیان ہی تک آ کے نہیں دیا تھا اس میں عدالت میں، لیکن سزا ہو گئی کیونکہ سزا دینی تھی. یہاں بھی یہی لوگوں کو لگتا ہے، یہی خاص طور پہ ان کے سپورٹر کو لگتا ہے کہ جی سزا تو دینی تھی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو سیاسی سزا کے طور پر لیں گے، آپ یہ بھی شاید کہہ رہے ہیں کہ اس کا ووٹر افیکٹ نہیں ہوگا.